اور یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، اپنے معاشرے میں بھی نظر آ رہی ہے، ایون بہن بھائیوں میں گیپ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. یعنی پیرنٹس کا تو چلو وہ ایک سیڈ سٹوری ہے ہی، بٹ بہن بھائیوں کو نہیں آپس میں پتہ ہوتا، آپس میں کوئی حال چال نہیں پوچھتے. اور اسپیشلی پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. یعنی ایک پیرنٹس تو ایک وجہ بنتے ہیں نا کہ چلو بہن بھائی آپس میں مل رہے ہیں جوڑنے کے لیے، لیکن پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. ابھی میں بھی کسی نے مجھے بتایا اپنی فیملی کے بارے میں کہ ان کی مدر ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ یو کے سے جو ہے نا آ رہی تھی. تو بڑا وہ سیڈ ایک مومنٹ تھا ان کے لیے بھی. انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی جو ہیں وہ سارے اپنی اپنی لائفز میں لگے ہوئے ہیں اور مدر بیچاری ان کو ہارٹ سٹروک ہوا ہے اور وہ دیکھنے کے لیے آ رہی ہیں. تو میں نے وجہ بھی پوچھی کہ ایسی آخر کیا وجہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ مدر نے ساری پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ کر دی ڈیورنگ ہر لائف. تو یہ بھی ایک، بلکہ ان کے بارے میں بھی تھا، عائشہ کے بارے میں آپ نے بتایا جو سینئر ایکٹریس تھیں، کہ انہوں نے اپنی لائف میں چونکہ جائیداد ہی سب کو دے دی تو پھر بچوں نے پوچھا ہی نہیں. تو ڈز دس مین کہ جائیداد تو اوبویسلی دیکھیں نا جب ڈیتھ ہوتی ہے، شاید اسی لیے یہی حکمت ہے اس کے پیچھے کہ اپنی لائف میں جائیداد ڈسٹریبیوٹ کرنی چاہیے. ہمارے ادھر ایک بڑی غلط العام چیز ہے، کامن مسکنسیپشن ہے کہ ڈیورنگ لائف جو ہے وہ بندہ اپنی وراثت تقسیم کر سکتا ہے. جو وراثت ہے، انہیریٹنس ہے، اس کا کانسیپٹ ہی پایا جاتا ہے آفٹر ونز ڈیتھ، اور وہ آپ خود سے اپنی زندگی کے اندر ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ریزن بینگ یو ڈو ناٹ نو کہ آپ کے انہیریٹرز میں سے آپ کی ڈیتھ کے ٹائم پہ کون کون لوگ زندہ ہوں گے. میرے ایک فرینڈ سرکل ہی کے اندر کیس ہوا تھا، بیسیکلی اس کے دادا تھے، اینڈ انہوں نے زندگی کے اندر ہی اپنے بیٹوں کے اندر اور بیٹیوں کے درمیان بیسیکلی وراثت تقسیم کر دی. اینڈ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدر ایسی ہوئی کہ ہی واز الائیو وین ون آف ہز سن ڈائڈ. یعنی اس لیے شاید شریعت کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے. جہاں تک آپ نے ٹائز کی علی بھائی بات کی نا، کیونکہ ہم ٹائز کے اوپر مینلی بات کر رہے ہیں، تو اس میں یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر علی بھائی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ رشتہ داری قائم کرنا صرف تب ہے جب اگلا میرے ساتھ اچھا کر رہا ہوگا. یعنی جب تک اگلا آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہے نا، آئی ایم گڈ ود ہم. ایز سون ایز آپ کو اگلے کی طرف سے کوئی پرابلم آتی ہے نا، تو انسان کہتا ہے نہیں جی اب تو ہم نہیں کر سکتے. اور حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ صرف اسی لیے رشتہ داری مینٹین کر رہا ہے کہ اگلے رشتہ داری مینٹین کر رہے ہیں، تو یہ رشتہ داری مینٹین کرنا نہیں ہے. اصل رشتہ داری مینٹین کرنا ہی وہ ہے کہ جب اگلا آپ سے توڑنے کی کوشش کرے تو آپ جوڑنے کے لیے آگے بڑھیں. سو یہ ایک مینٹالٹی بھی جو ہے نا، یہ بڑی ایبسرڈ ہے کہ اگلا ٹھیک ہوگا تبھی ہم ٹھیک رہیں گے. اسی کے متعلق ایک اور بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب یہ بھی چیز نا بڑی کامن ہے کہ وہ آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتا ہوں، اور 3 مین چیزیں انہوں نے کہیں. نمبر 1، آئی بیسیکلی ٹرائی ٹو کنیکٹ ود دیم، دے بیسیکلی کٹ می آف. نمبر 1. نمبر 2، they abuse me. and number 3، they insult me. 3 باتیں کہیں صحابی نے، اور وہ کہتے ہیں لیکن still I try to connect with them. جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم یہ جو بتا رہے ہو ایسے ہی کر رہے ہو، it is as if you are throwing hot dust in their mouth. اور تمہیں چاہیے کہ تم اپنا کام کرتے رہو. ہم نا یہ چیز سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارا جو اپنا رول ہے نا، ہم نے وہ ادا کرنا ہے. ہم فوراً اس کنکلوژن کے اوپر آ جاتے ہیں کیونکہ دیکھو اگلا نہیں کر رہا تو مجھے بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسی. اور دیکھیں یہ کچھ نا ماڈرن ٹرمینالوجیز آئی ہیں آج کل، بڑی کامن ہو گئی ہیں. آپ کو، میں نے بھی 90s کا دور دیکھا، آپ نے بھی 90s ارلی 2000 کا دور دیکھا ہے. آپ مجھے بتائیں یہ جو ورڈ ہے ٹاکسک، یہ ہمارے زمانے میں تھا کہ کامن کہ یہ ٹاکسک بندہ ہے، یہ ٹاکسک فرینڈ ہے؟ نہیں. This word toxic is a product, by product، میں اس پہ پڑھ رہا تھا، it's a by product of post modernism. یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹھیک ہے، جو ہائپر، جب انٹرنیٹ بہت ایکٹیو ہوا، اصل میں کچھ ایسے ورڈز ہیں اور اس کے پیچھے نا پوری سائیکالوجی ہے. نیگیٹو کونوٹیشن تو ہے ہی، لیکن وہ ورڈز ایسے ہیں جو سب کانشیس لیول پہ آپ کو لرنڈ ہیلپ لیسنس کی طرف لے جاتے ہیں اور آپ سے ذمہ داری کو شفٹ کرتے ہیں دوسرے پہ. یعنی اٹس ویری ایزی کہ میری آپ سے نہیں بن رہی،
بجائے کہ میں یہ دیکھوں یار میری بھی کوئی غلطی ہوگی, میں پتہ کیا کہوں گا, یار یہ بندہ یہ ٹاکسک ہے, یعنی یہ بندہ ٹاکسک ہے, یہ مجھے افیکٹ کرتا ہے اور اس کے افیکٹ کرنے سے میں افیکٹ ہو رہا ہوں, اور ایک تو اس سے میں لرنڈ ہیلپ لیسنس کا شکار. آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ بچے بڑا ایزیلی کہہ دیتے ہیں میرا ٹاکسک باپ ہے, ججمنٹل ایک دم فوراً ہو کے میرے پیرنٹس ٹاکسک ہیں, ان کی ٹاکسک پیرنٹنگ ہے. مطلب وٹ از مینٹ بائی ٹاکسک بندہ؟ بھائی لوگوں میں کمیاں ہوتی ہیں, ویکنیسز ہوتی ہیں, قرآن نے تو ٹاکسک کا ورڈ کہیں نہیں جو ہے نا استعمال کیا. نوٹ کریں علی بھائی, میں جب اس ٹاپک کے اوپر ہم بات کر رہے تھے نا, میرے ذہن میں مثال آ رہی تھی. آپ سبحان اللہ مثال دیکھیں, ابراہیم علیہ السلام ہے, ٹھیک ہے, اور ابراہیم علیہ السلام کی عجیب مثال آپ دیکھیں سبحان اللہ, کہ ابا جان کو پہلے دعوت دی. ابا جان بت پرست بھی ہیں اور بت بنانے والی بھی ہیں. سو بت پرستی کے ساتھ ان کا دین بھی جڑا ہوا ہے اور ان کی اکانومی بھی جڑی ہوئی ہے. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے مونوتھیزم پریچ کیا کہ ایک اللہ کو پکارو, تو آگے سے باپ نے یہاں تک پھر اینڈ پہ آ کے کہہ دیا کہ ابراہیم اگر تو باز نہ آیا نا, میں پتھر مار مار کے مار دوں گا, I'll stone you to death. تو اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کا کیا جواب ہے کہ اے ابا جان ساستغفر لک ربی, ابا جان میں پھر بھی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا. تو ہمارے بچوں کو یہ بھی تربیت دینی چاہیے کہ بھائی آپ کے ابا جان اللہ معاف کرے آزر تو نہیں بن گئے نا, کوئی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو, کیونکہ اللہ کے نزدیک دیکھیں سب سے بڑا گناہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں. اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کا کیا بیہیویئر تھا. اچھا پیرنٹس ہی کے اندر اگر آپ دیکھیں گے نا, ایک دوسری آپ کو سائڈ بھی ملتی ہے, وہ نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی ملتی ہے. اب نوح علیہ السلام نبی ہیں اور بیٹا جو ہے بیٹا کافر تھا, لیکن باپ نے بیٹے کے ساتھ تعلق یہاں تک ضرور رکھا ہوا تھا کہ کٹ آف نہیں ہوئے بیٹائز, یہاں تک کہ جب طوفان آتا ہے, اللہ کا عذاب آ گیا ہے, پھر بھی نوح علیہ السلام کشتی کے اندر سوار ہوتے ہیں اور آخری اٹمپٹ کرتے ہیں, یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین. یہاں پہ انہوں نے اپنے پیارے بیٹے کو کر کے بلایا, ٹھیک ہے, اے میرے پیارے بیٹے آ جاؤ ولا تکن مع الکافرین. کرنے کو وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے تم نے میری بات نہیں مانی تھی نا, اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. سو یعنی ان لوگوں نے ٹائز جوڑے. پھر تیسری ٹائز جوڑنے کی ایگزامپل آپ کو یوسف علیہ السلام کی ملتی ہے. یہ جو ٹاکسیسٹی کی آپ بات کر رہے ہیں, تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تو ان کو کنویں کے اندر پھینک دیا تھا, اور یوسف علیہ السلام تو ایسی آئیڈیل پوزیشن کے اندر تھے کہ وہ بدلہ لینا چاہتے, بڑا اچھا بدلہ لے سکتے تھے. ایون جب وہ لوگ آئے تھے ٹو گیٹ فوڈ, جب وہاں پہ قحط سالی تھی, تو یوسف علیہ السلام تب بھی بدلہ لے سکتے تھے. سیکنڈلی جب وہ ان کے دربار میں پھر آتے ہیں پھر بھی بدلہ لے سکتے تھے, لیکن انہوں نے شیطان کے اوپر بار ڈالی. انہوں نے کہا کہ شیطان نے ہمارے دلوں کے درمیان یہ کیفیت ڈال دی تھی, اینڈ لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پہ کوئی گناہ نہیں. دیکھیں یہ جو ورڈ ٹاکسک ہے نا, کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں برو کہ جو حتمی نتیجہ ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو کہوں نا ایک ٹاکسک سبسٹینس ہے, اس کا مطلب پتہ ہے کیا, یہ سبسٹینس کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. یس, دس از ٹاکسک, اس کی کوالٹی ہے, دس بائی نیچر از ٹاکسک, ٹھیک ہے. تو جب آپ باپ کو کہہ رہے ہیں ٹاکسک, ان لاز کو کہہ رہے ہیں ٹاکسک, آپ کیا حتمی نتیجہ نکال رہے ہیں, یہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتے. یعنی میری کوئی غلطی نہیں ہے, میرے کو بیہیویئر میں غلطی نہیں ہوگی, میرے رویے میں نہیں ہوگی, سب بلیم ان پہ ہے, ساری غلطی ان کی ہے. وہ بائی نیچر سانپ ہیں, بائی نیچر ٹاکسک ہے, اللہ معاف. کیا اللہ تعالیٰ تو حضرت موسیٰ کو کہہ رہے ہیں فرعون کے پاس جاؤ تو قولا لینا, یعنی جا کر نرمی سے پیار سے. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تو ٹاکسک ہے, اللہ معاف کرے, فرعون تو ٹاکسک ہے, جہنمی ہے پکا, مجھے پتہ ہے اس نے ہدایت نہیں لانی. تو موسیٰ تم جاؤ اور جا کے بس اس کو وارن کرو, اسے کہو کہ جی اللہ کا عذاب آنے لگا ہے, تیاری پکڑ. لیکن کہا نہیں, نصیحت کرنا. کیا وجہ ہے کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہی تعلیم دے رہے ہیں اور انسانوں کو بھی یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ ہو نوز, مطلب آپ پیار سے بات کریں گے, آپ نرمی سے بات کریں گے,